عورتوں کے لیے تو اور خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی صنفان لم ارہما، دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں. ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے. فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی قیامت میں. کیوں؟ لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے ابھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے. اس سے آج فٹنگ کے کپڑے اتنا رواج ہے، فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ. وہ ایک واقعہ ہے نا مشہور، ایک عورت دکان پہ گئی، وہ پٹھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں. اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکا دیجئے، تو اس نے اور تھوڑا ہلکا دے دیا. اس نے کہا اور ہلکا، تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا، آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے. اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے گلے ہوں، گلے کھلے ہوں. بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا کہ جسم کی دکھائیں کس طریقے سے. اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت پہ آتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. دل کا سکون ڈھانپ لے پورے جسم کو. کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے. میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے، زیور پہنے، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو. لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہیں لوگوں کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہے. کافروں میں بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں. ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم اتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کے مانگ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں؟ سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے لیے جوڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف، سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں. عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے، یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں. بس یہی اسی میں زینت ہے. سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن مہندی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. بس یہی عورت کی زینت. اس کو گھما کے اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھمانا، جیسے اداکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ کے. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے میرے بھائی، یہ اداکار اور فلمی یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کو دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا، ان کے راستے پہ چلنا. اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو ان کے راستے پہ نہ چلیں، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں، اسلاف اور تابعین. اور آج بھی وہ لوگ جو اہل اللہ ہیں اور وہ عورتیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے. دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو. نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو. نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو. نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو. اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے. بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں. والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی. اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا. ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں. تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں. اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے؟ وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں. اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں،
تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے تو اسی حساب سے فیصلہ کریں گے. بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کے نہیں ہوتی. غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہو؟ ایک بہن ناروے سے. دیکھیں مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں، یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے. زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. عبد الرحمان کراچی سے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے. اس کا بہت ثواب ہے. والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ. اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی بھی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے. تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا. پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھی، تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں. کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا. اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی. بھئی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں. ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے. عرف سے حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا. حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں. بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں میں بیٹھتی ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر. اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے. کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے. بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے.